बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे मेरी आवाज़ ठीक आ रही? फीमेल साइड पे काइंडली बता दें। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी एंड वेलकम। लास्ट वीक क्लास नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द पब्लिक हॉलीडे, और वैसे ही मैं कराची गया हुआ था इत्तफाकन, सो इट वाज अ गुड ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला उसी टॉपिक को कैरी करेंगे। जो लोग पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, लोगों के पॉजिटिव इमोशंस पे बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पॉजिटिव रहने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए बिकॉज दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट। उसके बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पॉजिटिव इमोशंस के बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पर, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पर। मैंने आपको बताया था एक चीज होती है वेगल टोन। वेगस नर्व जो है वो ब्रेन से लेके हार्ट तक एक नर्व कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रहने की जुस्तजू करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहा जा सकता है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर पॉजिटिव रहा ना जा सकता, मेंटल डिसऑर्डर एक और बात है। मैं थोड़ा सा जो है वो डिस्क्लेमर दे दूं, मेंटल डिसऑर्डर होना एक और बात है और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर ये है कि एक बंदे से वाकई पॉजिटिव नहीं रहा जा रहा और उसकी वजह कुछ ब्रेन में डैमेज है, उसकी वजह कोई केमिकल इम्बैलेंस है, वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम जनरली स्पीकिंग, हम जो छोटी मोटी मुश्किलात आती है, परेशानियां आती है, जो लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं या नॉर्मल लोग कह लें या ऐसे लोग जो जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसऑर्डर है तो ये कोई कमी नहीं है, बुखार हो जाता है, बीमारी आ जाती है, कैंसर हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसऑर्डर हो गया तो उसका इलाज मौजूद है, बंदे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मेडिसिन भी होती है। लेकिन मैं जनरली बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव ना रहा जा सकता और कंट्रोल से बाहर होता एक सेहतमंद इंसान के लिए, तो फिर हिसाब किताब ना होता, फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब क्यों लेता, ठीक है। फिर तो इंसान ये कह सकता था मेरे तो बस से ही बाहर था पॉजिटिव रहना, ठीक है, मैं क्यों पॉजिटिव रहता या क्यों कोशिश करता या करती। तो इसी का नाम तो जिहाद बिन नफ्स है। जिहाद बिन नफ्स है ही ये कि यू ट्राई योर बेस्ट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम मजीद इस पे बात करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस पे, और एक वाक्य के साथ शुरू करूंगा। बड़ा मजे का वाक्य है। इशफाक अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं जाविया में, और इशफाक अहमद को मेरे ख्याल न्यू जनरेशन तो नहीं इतना जानती, लेकिन जो मेरी एज ग्रुप बैठे हैं, जो ओल्डर जनरेशन बैठे हैं, दोनों। इशफाक अहमद साहब एक हमारे उर्दू राइटर गुजरे, बहुत जबरदस्त वाकयात बताते थे। एक उर्दू अदब में उनका बहुत नाम है और इस तरह की मिसालें बयान करते थे जिससे बात बहुत अच्छी समझ आती है। तो इसी तरह की एक वो मिसाल बयान करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो वो अपना वाकया सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं जब बैचलर्स किया तो आई थिंक साइंस में शायद बैचलर्स किया था उन्होंने, बीएससी। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव के कुछ दोस्त थे और कुछ मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया मजाक में। उन्होंने कहा कि माई नूरा एक कैरेक्टर है, वो कहते हैं मेरे गांव में, जो चने भूना करती थी और उसके बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई पॉजिटिव खातून है, यानी उसने कभी कोई मनफी जुमला मुंह से नहीं निकाला, और जब उसके मुंह से निकली है दुआ निकली है, जब उसके मुंह से निकली है पॉजिटिव बात निकली है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि हम तुझे साइंसदान तब मानेंगे जब माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलवा के दिखाओ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये भी कोई मसला नहीं, आई विल डू इट। तो कहते हैं कि मैं माई नूरा के पास गया, उसी तरह मुस्कुराकर चने भून रही थी और हमें देखा, बहुत खुश हुई कि पुत्र आओ, और हमें चने भून कर दिए कि खाओ। और उनका बड़ा शौक था कि इस तरह जो भी आए उनको मुफ्त में चने भून कर खिलाए। तो कहते हैं कि मैंने माई नूरा को कहा कि माई नूरा आपसे एक सवाल है। तो मुस्कुरा कर कहती है पुत्र पूछो क्या सवाल है। तो कहते मैंने उनसे कहा शैतान के बारे में क्या ख्याल है। कहते हैं अब ये पक्का ट्रिक सवाल था, शैतान के बारे में तो कोई कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकता ना। तो कहते मैंने कहा ये तो फंस गई माई नूरा, ठीक है, अब तो नेगेटिव बोले ही बोले। तो कहते हो थोड़ा सा खामोश हुई, फिर मुस्कुराई, तो फिर मुस्कुरा के मुझे ऊपर देखा, कहती कि पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा है। तो कहते हैं मैंने उस वक्त कहा कि माई नूरा को कोई नहीं हरा सकता,
یعنی یہ عورت واقعی ہی بہت پازیٹیو ہے. اٹ از ٹرو کہ ہر وقت پازیٹیو رہنا وہ بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, لیکن پازیٹیو رہنے سے مراد ہے کہ دیکھیں کوشش کی جائے کہ کم از کم اتنا نیگیٹو نہ ہوا جائے. وہ بھی پازیٹیو رہنے کی یہ کوشش ہے کہ اتنا نیگیٹو نہ ہوا جائے کہ بندہ بالکل ہی ہوپ لیس ہو جائے یا بالکل ہی بندہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے لگ جائے. آف کورس اب دیکھیں کسی گھر میں فوتگی ہوئی ہے, کسی کا کوئی لوڈ ون فوت ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا ان کی لائف میں, تو وی کانٹ ایکسپیکٹ کہ وہ 2-3 دن میں بہت پازیٹیو ہو جائے, مسکرانے لگے اور بہت ہی پازیٹیو جملے کہنے لگے. آف کورس وہ ڈاؤن ہوں گے, آف کورس وہ ہرٹ ہوں گے, لیکن یہاں پہ پازیٹیو رہنے کا مطلب, اس سچویشن میں پازیٹیو رہنے کا مطلب ہے کہ کوئی شکایتی جملہ نہ نکالا جائے منہ سے. یہ مطلب ہے یہاں پہ پازیٹیو رہنے کا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں. انشاءاللہ آج کچھ مزید سائیکولوجیکل کانسیپٹس دیکھتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ بیہائنڈ ایموشنز. ایموشنز کے پیچھے کیا سائنس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جذبات کے پیچھے, پازیٹیو رہنے نیگیٹو رہنے کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے, تو تھوڑی سی سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. کچھ میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گا اور پہلی نگاہ میں, ایک سرسری نگاہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سے والا اورنج سرکل زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے ان دا فرسٹ سائٹ, رائٹ کے لیفٹ والا؟ رائٹ والا. ایک منٹ جی بالکل رائٹ والا. آلویز سیم ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ سیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایلوژنز ہوتی ہیں, ان ایلوژنز کا ایک مقصد ہے, میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا, یہ لائنز آر ایبسولوٹلی پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, یہ بالکل 90 ڈگری پہ ایک دوسرے کے, لیکن آپ کو یہ ٹیڑھی محسوس ہو رہی ہیں, زگ زیگ محسوس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ایلوژن ہے. اسی طرح ہاریزونٹل لائن ایرو کی وہ نیچے والی بڑی محسوس ہو رہی ہے, ہاریزونٹل لائن. ٹھیک ہے, لیکن جب ایرو کے ہیڈز ہٹائیں گے تو دونوں ایکول ہیں. اسی طرح یہ ٹیبل جو ہے لینتھ میں آپ کو لیفٹ والا بڑا نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں بالکل سیم ڈائمینشن کے ہیں. تو یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتی ہیں اور ان سے ایک بات واضح ہوتی ہے. ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرسٹ امپریشن از ناٹ دی لاسٹ امپریشن. یہ انتہائی ججمنٹل سینٹینس ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ کے برین میں 100% کیپیسٹی ہے ٹو پرسیو سم تھنگ رانگ. آپ کا برین ایزیلی دھوکہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بہت سے بائسز ہوتے ہیں. بائسز کہتے ہیں تعصبات, جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے بنے ہوتے ہیں, جو ایک شخصیت ہوتی ہے ہماری انگرین, اس کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تجربات کا باعث ہوتا ہے برین میں. اسی لیے آپ دیکھیں ہیومن بینگ اللہ پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے حق دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد چاہیے ہیومن بینگ کو. اسی لیے ہمارے نبی نے صبح شام کے اذکار سکھا دی. ہم کمپلیٹلی بے بس ہیں, ٹرسٹ می. ہمیں ٹروتھ نہیں نظر آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ دکھائے. ٹھیک ہے, ہم خوش نہیں رہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین کی مدد نہ آئے. تو اس کو آج سائیکالوجی بھی اس فیکٹ کو بیان کرتی ہے کہ ہمارے برین میں پوری کیپیسٹی ہے کسی بھی چیز کو غلط انٹرپریٹ کرنے کی, اور موسٹلی ان چیزوں کو ان دا فرسٹ کیا کہنا چاہیے, ان دا فرسٹ لوگ غلط ہی جج کر رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ غلط ہم شاید ریئیکشن دے رہے تھے. یعنی ان شارٹ فرسٹ ریئیکشن از موسٹلی انکریکٹ. ہمارا جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے موسٹلی انکریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں تو ینگسٹرز کو احساس ہوگا کہ اس طرح بہت سی ایلوژنز ہمیں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے اور ایڈورٹیزمنٹس دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ چیزیں خوشی دیں جو ہمیں خوشی کا ذریعہ نظر آ رہی ہیں. وہ بھی ایک ایلوژن ہی ہے نا, ایک قسم کی. برین پرسیو کر رہا ہے خوشی ہے, لیکن اصل میں وہ خوشی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا برین, اس میں اچھی خاصی کیپیسٹی ہے کہ وہ چیز کو مس انٹرپریٹ کر لے. رائٹ, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ قلب کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بے شک قلب جو ہے وہ تھنکنگ پوائنٹ ہے, قلب جو ہے وہ اصل میں ہدایت کا ذریعہ بھی قلب ہے. دوسرا فیکٹ بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ شاید غالباً لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا, نہیں بتایا تو ابھی بتاتا ہوں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ ہے. ویسے بھی آپ لوگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب کریں گے تو اب برین اس طرح رسپونڈ نہیں کرے گا کیونکہ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے. تو بہرحال ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے اور ایک کی ذمہ داری یہ لگی کہ تم نے پین کو 5 بار اس طرح سے ٹک 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 کرنا ہے, یعنی یہ ساؤنڈ پین کا. اور یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے,
اس کی پلس چیک کی جائے گی بفور دس ٹک 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 ساؤنڈ. جو 5 بار ٹک 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 وہ دوسرا بندہ کر رہا ہے, تو اس کی پلس ریٹ, اس کا پلس ریٹ چیک کیا جائے گا بفور دس ساؤنڈ. اس کے بعد جب یہ ٹک ٹک 5 بار ہوگا پین کا, تو اس کو کہا جائے گا کہ 30 سیکنڈ کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, جیسے کہ پکچر میں نظر آ رہا ہے. 30 سیکنڈ جب یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کی پلس ریٹ دیکھی جائے گی. آبویس سی بات ہے, بڑی ہوگی پلس ریٹ. ٹھیک ہے, اس لیے بڑی ہوگی اس کی پلس ریٹ کیونکہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا, سانس چڑھ جائے گا, تھوڑا سا سٹریس آئے گا وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد یہ بیٹھ جائے گا. یہ ایکسپیریمنٹ 4 بار ریپیٹ ہوگا, جیسے لکھا ہوا 4x, یعنی کہ پہلے اس کی پلس ریٹ نارمل چیک کی جائے گی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, پھر 5 بار اس طرح پین کو مارا جائے گا, اس کے بعد اس کو 30 سیکنڈ ٹانگ پہ کھڑا کیا جائے گا ایک ٹانگ پہ, پھر اس کی پلس ریٹ چیک کی جائے گی. تو ہر بار اس کی پلس ریٹ بڑی ہوگی, آبویس سی بات ہے. 5ویں بار ایسا نہیں ہوگا. 5ویں بار اسے صرف پہلے پلس ریٹ اس کی چیک کی جائے گی اور اس کے بعد 5 بار ٹک پین سے کیا جائے گا اور اس کی پلس ریٹ چیک کی جائے گی وداؤٹ اس کو یہ کہے کہ تم کھڑے ہو ایک ٹانگ پہ. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی پلس ریٹ بڑی ہوگی, حالانکہ اس نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی جس سے پلس ریٹ بڑھتی ہے. پلس ریٹ کس سے بڑھتی ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے سے. تو اس نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی ہوگی, لیکن سٹل اس کی پلس ریٹ بڑی ہوگی. اس کو کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی بنیادی سا ایکسپیریمنٹ ہے کہ ایک سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, پیئرنگ آف 2 سٹیمولس, جس کی وجہ سے وہی ریئیکشن آتا ہے جو نیچرل سٹیمولس سے آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ سٹیمولس نہ بھی موجود ہو. یہ بیسکلی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. آئیون پیولوف ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے کیا کیا تھا, حادثاتاً یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس کے پاس کتا تھا جو اس کا پیٹ ڈاگ تھا, تو اسے ہمیشہ کھانا کھلانے کے لیے بلانے کے لیے بیل کا ساؤنڈ بجاتا تھا, اس طرح سے بیل ہلاتا تھا. تو ڈاگ سمجھ جاتا تھا, آ جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا, بیل ہلانے کے فوراً بعد کھانا دیتا تھا کتے کو. تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس نے نوٹ کیا کہ ابھی وہ بیل ہلاتا ہی تھا تو اس کی زبان باہر آ جاتی تھی کتے کی, وہ سیلاویٹ کرنے لگتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو بھوک لگ جاتی تھی کتے کو. تو اس نے نوٹ کیا کہ اصل میں کھانا دیکھ کر اس کو سیلاویٹ کرنا چاہیے تھا نا ڈاگ کو, لیکن وہ بیل کو ہی دیکھ کے سیلاویٹ کر. تو اس نے یہ ثابت کیا کہ اصل میں بیل کے ساتھ اس کے کھانے کی فیلنگ جڑ چکی ہے. سمجھ رہے, کھانا سامنے نہ بھی ہو اور صرف بیل سامنے ہو تو اس کا وہی ریئیکشن آئے گا جو کھانا دیکھ کر آتا ہے. اور یہ اس نے پروو بھی کیا کہ اس نے صرف بیل بجائی اور کھانا کوئی نہیں دیا, پھر بھی اسی طرح زبان باہر اس کے آگے اور سیلاویٹ وہ کر. اس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں. اصل میں بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں, اکثر ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہمارا ہارٹ ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے. اکثر لوگ رپورٹ کراتے ہیں, جاتے ہیں اپنا ڈائبٹیز کی رپورٹ کراتے ہیں, اپنی ایکوگرافی کراتے ہیں, سب کچھ نارمل نکلتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے RFT بھی ٹھیک ہے, سارے آپ کے جو ہے وہ بلڈ شوگر لیول بھی ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن. تو پھر مسئلہ کیا ہے, پھر وہ سمٹمز کیوں آ رہے ہیں, پھر وہ ہارٹ اٹیک ٹائپ سمٹمز کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی فزیکل ایلمنٹ, کسی فزیکل بیماری یعنی نہیں ہے آپ کو کوئی فزیکل بیماری, اس کے باوجود آپ کو فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں بیماری کے, اور یہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں میں یہ ہوتا ہے. تو یہ پیور اینگزائٹی ہوتی ہے, یہ پیور ایک پینک اٹیک ہوتا ہے, اور یہ پیور سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو برین ہے, جیسے ایک بہت مشہور جملہ برین کے بارے میں کہا جاتا ہے, مائنڈ کے بارے میں, کہ یور مائنڈ ہیز نو مائنڈ. آپ کا جو برین ہے اس کا کوئی برین نہیں. برین ایک ڈمب آرگن ہے. برین جو ہے یہ ریالٹی اور ایلیوژن میں فرق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, برین کی کوئی آنکھیں نہیں ہے, برین کا اپنا کوئی برین نہیں ہے. جو آپ برین کو میسج بھیجیں گے برین اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اوور تھنکنگ کیوں بری بات ہے, اس کو کیوں کنٹرول کرنا چاہیے, اوور تھنکنگ کو پوری جہاد کرنی چاہیے اس کے خلاف, کیونکہ جب آپ اوور تھنکنگ کریں گے تو برین کو نہیں ریئلائزیشن کہ یہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. برین کو یہی میسج جا رہا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو یہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ اوور تھنکنگ کریں کہ میں تباہ ہو گیا یا میری تباہی ہو رہی ہے, تو برین کو یوں لگے گا کہ یہ کچھ ایسی سچویشن میں ہے جس میں تباہی ہو رہی ہے, اور اس لیے وہ اس سچویشن سے ریلیٹڈ کیمیکل ریلیز کروا دے گا,
कोर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो रिलीज करवा देगा, ठीक है। और वो पूरा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो ऑन कर देगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है, यानी वो जंग चल पड़ेगी, आपकी पूरी बॉडी में जंग चल पड़ेगी, यानी कुछ भी नहीं हुआ होगा, नथिंग हैज गॉन बैड, लेकिन आपको पैनिक अटैक हो रहा होगा, आपको स्ट्रेस आ रहा होगा शदीद, और आपका वो पूरा इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये भी एक, मैं आपको इसलिए पूरी साइंस बता रहा हूं कि देखिए जब आपको ये पता लग जाए हाउ योर बॉडी वर्क्स, हाउ इमोशंस वर्क, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड स्ट्रेस, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एंजाइटी, तो मेरे ख्याल काफी फायदा होता है बंदे को कोप अप करने से। यानी बंदा ट्रैक आउट कर लेता है कि यार असल में ये हो जाए। मिसाल के तौर पे क्लासिकल कंडीशनिंग, अब देखिए वो बंदा वो एक टांग पे खड़ा नहीं हुआ, फिर भी हार्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि अब हार्ट रेट बढ़ने का जो ट्रिगर है वो एक टांग पे खड़ा होना नहीं है, वो क्या है, वो पेन की आवाज है, 5 बार पेन की आवाज है, ठीक है, ब्रेन ने पिक कर लिया, ब्रेन अब पेन की आवाज पे हार्ट रेट बढ़ा रहा है, वो अब एक टांग पे खड़ा होने पे हार्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं, हम असल में कुछ मेमोरीज को इतना सर पे सवार कर लेते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं हुआ होता असल में, ना उसके कोई चांस होते हैं होने के, लेकिन सिर्फ नैरोली उस प्रॉब्लम की एक झलक या उस प्रॉब्लम की एक आप कह लो मेमोरी, वो एग्जैक्ट वही इफेक्ट हमारी बॉडी पे लाती है स्ट्रेस का, जो असल में वो प्रॉब्लम लाएगी। ये बड़ी इसके पीछे साइंस है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। दैट्स व्हाई पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आप अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हैं। लोगों को विदाउट एनी रीजन डायबिटीज हो जाती है बैठे बैठे, यानी उनकी डाइट भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे होते, ठीक है, एंजाइटी को मैनेज नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात